خواجہ صاحب اور مولانا عبدالرب احمد صاحب قاضیان بھٹکل کا اس مجلس میں استقبال کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میڈیا کے سامنے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا معاملہ پیش آیا ہے اور اس کی وجہ سے سارے ہندوستان میں بلکہ سارے ملک میں غصہ اور اشتعال پھیلا ہوا ہے، کچھ واقعات بھی ناپسندیدہ واقعات بھی ہو رہے ہیں، اس پس منظر میں ہمارے لیے اسلام میں اور مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی سیرت کی کیا اہمیت ہے، اس پر جو ہے تفصیلی باتیں سامنے رکھیں تو ہم میڈیا کے ذریعے باتیں ہم عوام تک پہنچا سکیں گے۔ میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں مولانا خواجہ معین حکیمی صاحب ندوی سے کہ وہ اس مسئلے پر مختصراً اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صاف طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور اللہ کے نبی کی جو پاک بیویاں ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت اور دوسری بہت سے آیات اور بہت سے احادیث کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا تعلق اس قدر پختہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کوئی ایسی چیز سن نہیں سکتا جو اللہ کے نبی کی شان کے اندر ادنا گستاخی تصور ہو جائے، اس لیے کہ نبی کا معاملہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جب تک اللہ کے نبی تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی اور ایک مسلمان کو اپنے نبی کے ساتھ جو والہانہ عقیدت اور محبت اور جذباتی تعلق ہوتا ہے، اس بنیاد پر مسلمان کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے نبی کے تعلق سے کوئی ادنا سے ادنا گستاخی کا جملہ کسی کی زبان سے سنے۔ اس لیے یہ مسلمانوں ہی کا، یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور ایک ایسا جذباتی مسئلہ ہے کہ جس پر مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے سب سے پہلے یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ علاقے کے اور اپنے ملک کے امن و امان کے لیے سب سے پہلے کوئی ایسی بات لوگوں کے درمیان نہ لائی جائے جس کے ذریعے امن و امان کے اندر خلل پیدا ہو۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک بیویاں، ان کے تعلق سے مسلمان جب کبھی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تو اس طرح کی باتیں جب ان کے سامنے آئے گی تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے ہم اس میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی، آج بھی اور آئندہ بھی اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، ان حرکتوں کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتے۔ ابھی قریب میں چند دنوں پہلے جو اللہ کے نبی کی شان کے تعلق سے بدتمیزی کا اور بد کلامی کا معاملہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں ہی میں نہیں پورے عالم کے اندر لوگوں کے اندر بے چینی اور لوگوں کا غصہ بھڑک اٹھا، اور جس کے نتیجے میں جو سب واقعات ہوئے یہ آپ سب لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ اس لیے ہم اس میڈیا کے ذریعے سب سے پہلے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو غلطی کرنے والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے حکومت اپنا جو ہے موقف، اپنے موقف کے تعلق سے سخت وضاحت کرے کہ حکومت اس سلسلے میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اور حکومت ان کے سلسلے میں سخت سے سخت سزا دینا چاہتی ہے، اور آئندہ کے لیے پوری حکومتوں سے یہی ہونا چاہیے کہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں، خصوصاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کبھی بھی اس طرح کی کوئی کوشش اور
حرکت کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کے سلسلے میں سخت قانون بنائے جائیں تاکہ آئندہ لوگوں کو اس سے باز رہنے کا موقع ہو جائے اور وہ اس طرح کی ہمت نہ کر سکیں۔ اگر اس طرح کا جب مضبوطی سے قانون بنے گا لوگ اس سلسلے میں متوجہ ہوں گے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کچھ بولنے سے احتراز کرنے اور رکنے کا جو ہے ایک موقع مل جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں مضبوط سے مضبوط قانون اگر حکومتیں اپنے یہاں بناتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے آئندہ کا سدباب ہو جائے گا۔ ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں بلکہ مذہبی جو معتبر شخصیات ہوتی ہیں اور مذہبی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کے تعلق سے یہ جب قانون بنے گا ہر آدمی اس طرح سے جو ہے ان کے تعلق سے اپنی زبان دراز کرنے سے احتراز کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی واضح ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے دنیا کے اندر آپ کے ذریعے اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے امن و امان اور محبت کا پیغام عام ہوا۔ آپ کی پوری تعلیمات دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، قرآن شریف کے اندر اور احادیث کی کتابوں کے اندر آپ کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں جانتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے رحم کا اور کرم کا اور اچھائی کا معاملہ کیا، حتیٰ کہ جس دین کو آپ لے کر آئے تھے اس دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ عام انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کے ساتھ اچھے سے اچھے سلوک کا جو ہے اس دین کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم پورے بھٹکل کے مسلمان اور پورے عالم کے مسلمان اس واقعے پر اپنی سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بے چینی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہماری سکون کو جو ہے برباد کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اپنی سکون کو برباد ہونے کی وجہ سے ہم حکومت ہند سے یہی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو حضرات اس طرح کی غلطی کر بیٹھے ہیں ان کے سلسلے میں حکومت اپنا موقف سخت سے سخت دکھائے اور ان کو جو ہے غلطی کرنے والوں کو جو ہے سزا دے تاکہ آئندہ اس کا جو ہے پوری طرح سے سدباب ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح سے انشاءاللہ آئندہ کے سدباب کے طور پر ہی اور آئندہ لوگوں کو اس طرح کی ہمت نہ ہو، کوشش پوری کی جائے گی کہ آئندہ کبھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مذہبی شخصیات کے تعلق سے کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ہم اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کے ساتھ جو گستاخی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو کبھی جو ہے بخشنے والا نہیں۔ واقعات ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی تو ان لوگوں کو دیر سویر ایسی سخت ترین سزا ملی ہے جو انتہائی عبرتناک سزا ہے۔ ایسے واقعات دنیا کے اندر موجود ہے اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی انتہائی عبرتناک سزا دے گا کہ ان کی سزا کو دیکھ کر لوگوں کو آئندہ کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس ملک میں پیارے ملک میں ہندوستان میں امن و امان اور بھائی چارگی کو اللہ تعالیٰ عام سے عام فرمائے اور ہم کو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارہ بنائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت حکومت سیاست میں زیادہ دخیل جو عملہ ہے وہ میڈیا میں ہے اور میڈیا سے ہم مخاطب ہیں۔ اسی میڈیا کے ذریعے ماحول کو اچھے سے اچھا بنایا جا سکتا ہے اور اسی میڈیا کو اگر غلط طریقے سے اختیار کیا گیا تو ماحول کو بگاڑا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم ایک غمزدہ دل کو لیے ہوئے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج سے چند دنوں پہلے 20-22 دنوں پہلے حکومت کی ذمہ داروں میں سے بعض نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک کا کوئی بھی شوشہ ایسا نہیں دکھا سکتے جو غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے۔ جس نے انسانوں ہی نے
अपनों ही नहीं परायों के साथ, जानवरों के साथ हमदर्दी और रहम करने का जज्बा सिखाया। कितनी अहादीस हैं कुरान पाक में, किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कही गई कि इंसानों के लिए किस कदर आप बेचैन रहते थे कि लोग जहन्नम से बचकर जन्नत की तरफ जाएं, और उनके लिए कोशिश किया करते थे। रात दिन आपकी मेहनत होती थी ताकि लोगों को अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छा मुल्क का शहरी बनाया जाए। उसके लिए आपकी कितनी तालीमात हैं आप सब जानते हैं। ऐसी बात नहीं कि ठगी चुपी हो। दुनिया के बाद लोगों को दुनिया के बेहतरीन इंसानों के सिलसिले में 100 नाम के लिए कहा गया, तो आपने देखा होगा हर एक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे मुक़द्दम रखा था कि एक ही शख्सियत है जो तमाम अयूब से पाक है। यह ऐसी शख्सियत है जिसका मुसलमानों से खुसूसी तौर पर ईमानी ताल्लुक़ है। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह की वहदानियत के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को हम तस्लीम न करें। आपके तरीक़े पर, आपकी बातों पर, आपने जिस तरह ज़िंदगी गुजारने पर हमें हुक्म दिया उसके मुताबिक न चलें तो हम मोमिन नहीं हो सकते। तो ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिनको पूरी दुनिया जानती है और मानती है, आज भी पूरी दुनिया में एक एक लम्हा उनका नाम लिया जाता है। अज़ान में आप देखिए पूरी दुनिया के एतबार से कोई लम्हा खाली नहीं जाता जहाँ पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा न लगता। ऐसी शख्सियत के बारे में कोई मनहूस और कोई नाहिंजार इस तरह की बात कहे और उसको बर्दाश्त किया जाए, हो नहीं सकता। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी ऐसी बात पर सबसे पहले उनको सज़ा दी जाए। बड़े से बड़ों को आप अरेस्ट कर सकते हैं तो क्यों उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। जो अमन में खलल डाल रहे हैं, जो आपस में इंतशार का बायस बन रहे हैं, ये जिम्मेदारी है हुकूमत की और जिम्मेदारों की कि ऐसे मौके पर इंसानियत की भलाई का काम किया जाए, लोगों को सड़कों पर आने न दिया जाए। पहले ये काम हो जाता उसको अरेस्ट कर लिया जाता, इतनी सारी चीज़ें न होती। ऐसी चीज़ तो कभी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अपनों को, हमारे माँ बाप को अगर कोई कुछ बड़ा कहता है तो हम किस कदर बेचैन हो जाते हैं। अगर वही जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कीचड़ उछाला है उसके माँ और बाप को कोई बुरा भला कहे तो क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? अपने माँ बाप के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते जो जिनका ताल्लुक़ ईमानियात से है, जो हमारे रसूल हैं, जिनकी इब्तिदा सिर्फ मुसलमानों के लिए पूरी इंसानियत के लिए कही गई है, तो उसकी ज़ात के ख़िलाफ़ ऐसी बात कही जाए तो हमें हरगिज़ गवारा नहीं। हम इस मीडिया के ज़रिए अपील करते हैं हुकूमत से कि अदल और इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ें। जब तक अदल बाकी रहेगा हुकूमत रहेगी, जब अदल नहीं होगा अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो पकड़े जाएंगे। जिम्मेदार जो इसके ख़िलाफ़, जो इनके मुआविन और साथ देने वाले हैं, सब के ख़िलाफ़ अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी और सबको सज़ा मिलेगी। आपने कौमों के वाक़यात पढ़े होंगे, कितनी कौमें थीं जो अपनी ताकत पर, जो अपनी हुकूमत पर, जो अपनी माल दौलत पर, जो अपनी जिस्मानी क़ुव्वत पर अपने आप को बड़ा कहती थी। कौम आद हो, कौम समूद हो, कौम सबा हो, फ़िरऔन हो, हामान हो, क़ारून हो, जिन्होंने जो अपने अपने वक्त के अपने आप को सब कुछ समझते थे, अपने मुखालिफिन को जो चाहे कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उनका हश्र क्या किया। यही हश्र उन लोगों के साथ भी होगा जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ बदतमीज़ी करें और इस तरह की बातें करें। हम इस मौके पर इस मीडिया के ज़रिए दरख्वास्त करते हैं कि हुकूमत इन चीज़ों को मामूली न समझे, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दाम करे और जितना जल्द हो सके पहले अरेस्ट करें, उसके बाद जो कार्रवाई हो करने की कोशिश करें। मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और तंजीम वालों का कि उन्होंने एक मौका ये दिया कि हमारा ये पैगाम दूसरों तक पहुँचे। ये सिर्फ हमारी बात नहीं, हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। आपने देखा होगा इसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक में क्या हुआ। ये क्यों हुआ? ईमानिया से मुताल्लिक़ वो शख्सियत जिसने अपने मामूली बुलबुल के बच्चे को लेकर, किसी ने बच्चे ने कुछ किया था तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन इस बुलबुल के बच्चे को लेकर सता रहा है, उसको तड़पा रहा है। एक परिंदे की बेचैनी आपको नहीं देखी जाती तो क्या वो इंसानों के ख़िलाफ़ कोई काम कर सकते हैं? तो ऐसे नबी और रहमा हर एक के लिए अमन और अमान, हर एक के लिए शांति का पैगाम देने वाले। आप जानते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले रोम में क्या होता था, ईरान में क्या होता था, लड़कियों को आग से जलाया जाता और उसकी रोशनी में खाना खाया जाता। ऐसे दौर में औरतों को इज़्ज़त जिन्होंने बख्शी और वो औरतें आपके ख़िलाफ़ बात करें, अल्लाह तुफ़ है ऐसी औरतों पर, अल्लाह ताला उसको सख्त सज़ा देगा। लेकिन हम हुकूमत से अपील करते हैं कि अदल व इंसाफ का दामन न छोड़ते हुए जितनी जल्द मुमकिन हो और जितनी सख्त मुमकिन हो सज़ा देकर पूरी इंसानियत की भलाई का काम करें और अदल व इंसाफ का एक नमूना यहाँ से आप पेश करें। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये हमारी बातें रायगा नहीं जाएंगी और वो लोग इस सिलसिले में इक़दाम ज़रूर करेंगे। मैं मीडिया वालों का शुक्रिया